اٹلی نے سر ہمارے 10,500 پاکستانی ورکرز کا جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا حکومت کے ساتھ، ان کو امپلائمنٹ دی جائے گی وہاں پہ۔ اٹلی کے ساتھ ہمارا جو ہے ٹوٹل کوٹا 3500 پاکستانی ورکرز کا ہوتا تھا، اس کے اندر 1500 جو آپ کا سیزنل کوٹا تھا اور 2500 جو تھا وہ اندر نان سیزنل کوٹا تھا۔ یہ 1500 اور 2500 3500 جو ہے شخص یہ اس 10,500 کے اندر موجود ہیں، اور جو بقیہ رہ جاتا ہے اس کا اوور 3 ایئرز جو ہے پاکستان اٹلی کو پرووائڈ کرے گا۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے وہ سکلڈ اور انسکلڈ لیبر مانگی ہے، اس کے اندر شپ بریکنگ ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، ہیلتھ کیئر ہے، ایگریکلچر ہے، ویلڈنگ، ٹیکنیکل رولز، شیفز، ہاؤس کیپنگ، ویٹرز، نرسنگ، میڈیکل ٹیکنیشنز، فارمنگ، یہ سارا کچھ اس چیز کے اندر موجود ہے۔ تو سر ایک باقی ملک جو ہیں ان کو ہم سے اس قسم کی سکلڈ انسکلڈ لیبر جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ اب اگین سعودی عربیہ کے ڈائنامکس اور اٹلی کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک ایز اے کنٹری دونوں ملک بہت ڈفرینٹ ہیں، وہاں کے جو مذاہب ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، وہاں کے جو کلچر ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، وہاں کی ہسٹری جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ جس قسم کی ان کو ریکوائرمنٹ چاہیے پاکستانیوں سے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے۔ سعودی عربیہ میں تو آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ جان پہچان والے شاید مل بھی جائیں، کیونکہ وہاں تو ایک بڑا لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہے ہمارا آف انسکلڈ اینڈ سکلڈ لیبر جو وہاں جاتی ہیں ورکر، سوری۔ اٹلی کے اندر تو میرے خیال میں اتنا زیادہ اس قسم کا رجحان تھا ہی نہیں، لیکن 10,500 بڑا بندہ ہوتا ہے جو کہ 3 سال میں وہاں جائے گا، تو وہ ایک نیا ایونیو ہے پاکستان کے لیے۔ اور اگین یہاں پہ سے جو لوگ جانا چاہتے ہوں گے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ جو پاکستان کے اپنے حالات ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ الٹیمیٹلی سکلڈ لیبر جو ہے، جس میں آپ کے سافٹ ویئر انجینئر سے لے کے آپ کے کنونشنل انجینئرز ہو جائیں، آپ کے ڈاکٹرز ہو جائیں، آپ کے اور دیگر لوگ ہو جائیں، وہ تو کسی نہ کسی طرح اپنا ایک انفرادی طور پہ تو وہ تو باہر جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کیونکہ ان کو وہاں نوکریاں مل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک گورنمنٹ جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہاں لوگ یہاں سے وہاں جائیں گے۔ سو اس کے اندر جو لوگ رہ گئے تھے وہ بڑا پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے اندر کہ جی ہم تو انفرادی طور پہ نہیں جا سکتے۔ سو ود ان دس واٹ ایور دس اسکیم از، اس کے اندر یہ لوگ جو ہیں اس کوٹے کے ذریعے جو ہے وہاں باہر جائیں گے، اور اٹلی میں پھر پاکستانی جو ہے وہاں بسیں گے۔ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نظام جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کرتا ہے کہ کیونکہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں انہوں نے بچے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ اب پیدا ہو رہی ہے کیونکہ پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ویسے تو خیر صرف ویسٹرن کنٹریز نہیں، میرے خیال میں مطلب ایک ہمارے خطے کو چھوڑ کے ہر جگہ ہی، مطلب تو اب تو چائنا میں بھی کہتے ہیں کرائسس ہے، آبادی ان کو مزید چاہیے، جاپان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، تو وہ یورپ تو آپ کے اب سامنے ہی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی کھپت کہاں ہوگی، تو وہ شاید اب باہر ہو سکتی ہے، لیکن اگین آپ نے جو ساری چیزیں گنوائی ہیں اس میں انسکلڈ تو مجھے کچھ بھی نہیں لگا، اتنا کچھ نہیں ہے۔ سبھی سکلڈ ہے۔ سو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکل فراہم کر سکیں۔ یہاں پر دیکھیں نا، مطلب کے پی میں جو اس وقت ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ 9.6% ہے، وچ از ہیوج۔ آپ اس کی آبادی نکال کے دیکھیں۔ اچھا، اور پھر آپ دیگر صوبوں میں بھی اگر آئیں گے تو وہ اس سے کم ہوگی، لیکن کوئی بہت زیادہ کم نہیں ہے یہ شرح۔ اب ہم مطلب اگر ان سب کو سکل پرووائڈ کیا جائے تو وہ مطلب یہاں پر بھی کام آ سکتے ہیں اور باہر بھی ایک ان کے لیے اپرچونٹی کھل سکتی ہے، لیکن ایونچولی یہ بھی ونڈو نا بہت لمبی نہیں ہے، یہ کوئک فکس ہے کہ فی الحال ان کو چاہیے اور ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایونچولی وہ جس تیزی سے اے آئی کو لے کر چل رہے ہیں، جس تیزی سے وہ روبوٹکس پہ کام کر رہے ہیں، شاید کچھ عرصے بعد ان کو ہیومن ریسورس کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو آبادی والا مسئلہ ہے، اس کو آپ کو اس پر بات کرنی پڑے گی۔ اور مطلب ہماری جو کچھ عرصے پہلے ایک مشہور پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی، اس میں حالانکہ وہ پولیٹیکل ایک چیز کے اوپر تھی، لیکن انہوں نے فائنلی اس چیز کا ذکر کر دیا، اور انہوں نے میڈیا والوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ جی آپ آبادی اتنا بڑا پرابلم ہے، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ بات بالکل سب کو کرنی چاہیے، انشور کریں کہ جب اس پہ بات ہوگی تو وہ بات رہے گی، اس کے اوپر کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی اٹھ کے وائلنس کرنے نہیں آ جائے گا، نمبر ایک چیز۔ نمبر دو چیز، بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو احساس ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ سو اب
اگر جو آپ کے ملک کے لیڈران ہیں جو ووٹ لیتے ہیں ان کو اگر اس چیز کا یہ پرابلم نہیں لگتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مطلب یہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جس صوبے کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے بجٹ کا. لیکن یہ تو کوئی انسینٹیو اگر آپ نے اس کو اسی طرح رکھا تو اس ملک میں تو آبادی کم ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ کیونکہ ان پاپولر بات ہے تو آپ کے جو لیڈران ہیں جن کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے یہ آ کے اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے. مجھے آپ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف اور یہ آصف علی زرداری، عمران خان، ان کے آخری جو ہے 50 بیان نکال لیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے ایک بھی آبادی کو لے کر تھا. یہ جب تک وہی بیس لائن والی بات کہ یہ تو سب سے ایک ایسا کور ایشو ہے کہ آپ کی جو اکانومی کی جو شرح نمود ہے، جو گروتھ ریٹ ہے، وہ اگر آپ کی آبادی سے اوپر نہیں بڑھ پا رہا، اور اس کے ظاہر ہے مسئلے دو ہیں کہ ایک تو آپ کو وہ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، دوسرے یہ کہ آبادی بھی گھٹانے کی ضرورت ہے. یہ جب تک اتنی بیسک چیزوں پہ آپ کے لیڈران، آپ کی ریاست کے سارے ادارے، محکمے، سب میڈیا، یہ جب تک اکٹھا نہیں ہوتا تب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ اکٹھا کیوں نہیں ہو پا رہا، یہ سوال کرنا چاہیے اور جواب مانگنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.